لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اصل میں تفسیر کی کلاس ہونی تھی، لیکن الحمدللہ تفسیر کا المستوى الرابع ہم نے ختم کر لیا ہے. اسی لیے آج ہم نے عقیدے کو منتخب کیا، کیونکہ عقیدے میں کافی بچا ہوا ہے. جبکہ میں نے کہا تھا کہ یا تو عقیدہ پڑھاؤں گا یا تو عربی پڑھاؤں گا. میں نے سوچا کہ اس ہفتے ہم عقیدہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھتے ہیں مناسب ہو تو عقیدہ پڑھیں گے یا پھر ہم لغہ عربیہ پڑھیں گے انشاءاللہ. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه وهو الحكيم الخبير. پچھلی کلاس میں یعنی کل جو ہماری کلاس تھی، ہم نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اس کی شرح کر دی تھی. آج انشاءاللہ وتوکل علی الحی الذی لا يموت اور دوسری آیت وهو الحکیم الخبیر، ان دو آیتوں کی یا ان دو آیتوں کے حصوں کی شرح کروں گا. کل ایک بات پر میں بہت زیادہ زور دے رہا تھا جس کا تعلق گرامر سے بھی تھا اور لیکن اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. آج ایسے ہی غور کر رہا تھا میں، تو قرآن میں بے شمار مقامات پر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں جس میں مبتدا معرفہ تو ہوتا ہی ہے لیکن خبر بھی معرفہ ہے. خود سورۃ الاخلاص میں دیکھیں آپ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، حالانکہ اللہ صمد ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ الصمد سے بہت سارے مقامات پر قرآن میں خبر معرفہ ذکر ہوئی ہے. خبر معرفہ ذکر ہوئی ہے، جیسے اللہ مولاکم، اللہ مولاکم، اللہ تمہارا آقا ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ بنتے ہیں نا، تو وہاں بھی خبر معرفہ ہے. اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں خبر معرفہ ہے. اور اس کا فائدہ جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اختصاص کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک اور آیت ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَهُوَ الرَّحِيمُ. لیکن هو الرحیم، هو الغفور. عموماً اللہ رب العالمین کے ساتھ هو اللہ الخالق، دیکھیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہاں بھی دیکھیں آپ خبر معرفہ ہے. تو یہ خبر اختصاص کا فائدہ دیتی ہے کہ خبر جس کی ذکر کی جا رہی ہے، جس کی خبر بیان کی جا رہی ہے، اس خبر میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. یہ فائدہ ہے. بہرحال یہ بتانے کے لیے میں نے اس کو دوبارہ دہرا دیا کہ قرآن کے اندر کئی مقامات پر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. آئیے ہم آج کے عبارت کی طرف اور آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے،
اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے بعض صفات کا یا بعض اسماء کا ذکر ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے، اسی لیے اس آیت کو یہاں پر ذکر کیا۔ اس سے پہلے آیت الکرسی کو ذکر کیا، اس سے پہلے سورۃ الاخلاص کو ذکر کیا، اور پھر کل هو الاول والآخر والظاہر والباطن کو ذکر کیا، اور آج ذکر کر رہے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ بھروسہ کرو، توکل کرو اس حی پر، علی الحی، حی پر، الذی لا یموت، جو نہیں مرے گا، جس کو موت نہیں آئے گی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کرو اس حی پر، یعنی فوض امورک الیہ، اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دو۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دینا۔ توکل کی تعریف علماء نے مختلف الفاظ میں ذکر کی ہے، لیکن سب کا معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعتماد القلب علی اللہ۔ شیخ صالح الفوزان نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے اعتماد القلب علی اللہ فی جلب ما ينفع ودفع ما يضر، کہ اللہ رب العالمین پر دل کے ساتھ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، مکمل اعتماد کرنا، جلب منفعت کے لیے اور دفع مضرت کے لیے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد کرنا۔ اور دوسری جگہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کا صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وفعل الاسباب الصحيحة۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ سچے دل سے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے جائز اور صحیح اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، جائز اور صحیح اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر سچے دل سے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یہ ہے التوکل۔ توکل اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں جو تمام خاص ہیں، تمام جو عبادتیں خاص ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، یا عبادت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے التوکل علی اللہ۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی پر توکل کرنے کی تعلیم دی، جیسے یہاں پر کہا وتوکل علی الحی وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العالمین اس پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح کے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یقین اور اعتماد سچے دل سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الحی، علی الحی، حی پر بھروسہ کرو، وتوکل علی الحی، حی پر بھروسہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کچھ اور بھی تو ذکر کر سکتے تھے کہ وتوکل علی القوی، وتوکل علی العظیم، وتوکل علی الجبار، وتوکل علی القہار، وتوکل علی الملک، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام اسماء کو چھوڑ کر ایک جو اسم ہے الحی، الحی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ اس کا جواب علماء نے دیا، ایک جواب جو کافی ہے ہمارے لیے وہ میں ذکر کروں، کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر جو ذکر کیا کہ وتوکل علی الحی، زندے پر بھروسہ کرو، زندے پر توکل کرو، وہ اس لیے کہ اس وقت اور بلکہ آج بھی، چاہے وہ کفار مکہ ہو، مشرکین مکہ ہو، یا آج کے کفار و مشرکین ہوں، یہ لوگ کن پر بھروسہ کرتے ہیں؟ وہی جو اصنام ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کوئی مورتی پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی کھڑی مورتی پر بھروسہ کر رہا ہے، تو کوئی پڑی مورتی پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے مرے ہوئے انسان کی،
اور اس پر توکل کرتا ہے تو کوئی کھڑی ہوئی مورتی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو مرے ہوئے لوگوں پر وہ توکل کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے, جن کے اندر زندگی نہیں تھی, اور جن کے اندر زندگی ہی نہ ہو وہ کیا کسی کے کام آ سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ الحی پر توکل کرو, توکل اللہ رب العالمین پر جو کہ حی ہے. تو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صفت یعنی اسم حی کا تذکرہ کیا, اور حی کے متعلق آیت الکرسی کے شروع میں جو حصہ ہے اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی, تو حی کا کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے, اس کی تفصیل گزر چکی ہے. یہاں پر وقت نہیں کہ میں دوبارہ اس کو چھوڑوں, لیکن میں اختصاراً یہ کہہ دوں کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ صفت حی کا تذکرہ کیا ہے, کیونکہ معبود کے لیے حی کا ہونا ضروری ہے. مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, یہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے. اور پھر صرف اور صرف یہاں پر حی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس حی کے اندر یعنی جو ہمیشہ سے حی ہے, ہمیشہ حی ہے, وہ تمام صفات سے متصف ہے. یعنی تمام صفات سے متصف ہے وہ حی, تمام صفات سے متصف ہے, جس کے اندر زندگی اور ایسی زندگی کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام صفات سے متصف ہوگا. انسان کے کمال, جس انسان کے اندر زندگی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان کامل ہے, نہیں نا. یعنی انسان کے اندر ہی کمال کا, زندگی کا ہونا اس کے کمال کی دلیل ہے. تو بدرجہ اولا رب العالمین کے اندر حی کا ہونا اس کے کمال کی دلیل ہے. اور پھر جو انسان زندہ ہو, جو انسان زندہ ہو, ضروری نہیں کہ اس کے اندر موجود تمام صفات و صفات کمال ہوں, لیکن رب العالمین صفت حی, اسم حی جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, اس میں شارحین لکھتے ہیں کہ اس ایک اسم کے اندر تمام صفات علیہ, تمام مکمل صفات کا تذکرہ کر دیا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد اللہ نے کہا الذی لا یموت, یہ تو صفت مثبتہ تھی, ہے نا. یعنی صفت ثبوتیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو حی کو, یا صفت مثبتہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں اسماء ثبوتیہ یا اسماء مثبتہ میں سے یہ اسم ہے الحی. ٹھیک, اس کے بعد اللہ رب العالمین صفت منفیہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں الذی لا یموت, مزید تاکید کے لیے کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین نے دو صفتوں کا تذکرہ کیا, ایک صفت ثبوتیہ کا تذکرہ کیا اور ایک صفت منفیہ کا تذکرہ کیا, اور ایک اسم کا تذکرہ کیا. عجیب بات ہے, تین چیزیں کہاں سے آ گئی. الحی یہ اسم ہے, الحی اسم ہے جس کے اندر صفت حیات ہے. ایک صفت ہو گئی, ایک اسم ہو گیا, ایک صفت, اور وہ صفت حیات صفت مثبتہ ہے. ٹھیک, اور دوسرا صفت الذی لا یموت, جو نہیں مرے گا, جس کو موت نہیں آئے گی, یہ صفت منفیہ ہے. تو اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین نے صفت ثبوتیہ کا اور صفت منفیہ کا ذکر کیا, دو صفتوں کا ذکر کیا ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے ایک اسم کا ذکر کیا ہے. اب توکل کے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں, لیکن یہاں پر وقت نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے التوکل علی اللہ کتاب التوحید میں کافی تفصیل سے ہم نے توکل کی کیا اقسام ہیں, کون سا توکل شرک ہے, شرک اکبر ہے, کون سا توکل شرک اصغر ہے, اور کون سا توکل صحیح ہے, یہ ساری تفصیلات ہم لوگ مستوی اول میں ہی, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یا مستوی ثانی میں کم سے کم ہم لوگ یعنی کتاب التوحید میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک, تو دوبارہ یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے میں آگے تیزی سے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, یہ دوسری آیت ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, پہلی آیت تھی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58, اور دوسری آیت ہے سورۃ السبا کی آیت نمبر 1. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری آیت کو بھی اسی لیے ذکر کیا ہے کہ ان دو آیتوں کے اندر بھی اللہ, یعنی اس آیت کے اس حصے میں بھی
سورہ سبا کی آیت نمبر 1 کے اس حصے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے دو اسموں کا یا پھر دو صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ وہ الحکیم الخبیر، وہ حکیم ہے اور وہ خبیر ہے۔ حکیم اس کا مادہ ہے ح کاف میم، ح کاف میم۔ یہ حکمہ سے بھی ہو سکتا ہے، حکیم حکمہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر حکیم فعیل، فعیل کے وزن پر بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی محکم کے ہیں۔ اگر حکمہ سے ہو تو حکیم حاکم کے معنی میں ہوگا، حکمہ سے اگر ہے تو حکیم حاکم کے معنی میں ہوگا، فیصلہ کرنے والے کے معنی میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین حاکم ہے ساری کائنات کا، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا حاکم ہے، یعنی اپنے مخلوق کے درمیان وہ حاکم ہے، تمام امور کے لیے وہ حاکم ہے، تمام امور کے درمیان وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اگر حکمہ سے لیں گے۔ اگر حکیم فعیل کے وزن پر مفعل کے معنی میں ہو، مفعل کے معنی میں ہو، تو وہاں پر حکیم ہے متقن کے معنی کہ اللہ رب العالمین تمام اشیاء کو، ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پوری حکمت کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔ اللہ نے جس کو اللہ رب العالمین نے جو چیز دی ہے اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین وہ بہتر جانتا ہے کہ سورج صبح کیوں نکلتا ہے، یا سورج مغرب سے کیوں، مشرق سے کیوں نکلتا ہے، مغرب میں کیوں ڈوبتا ہے، بارش فلاں مہینے میں کیوں ہوتی ہے، دھوپ اتنی سخت کیوں ہوتی ہے، سردی اتنی سخت کیوں ہوتی ہے، موسموں کی یہ تقسیم کیا ہے، آسمان سے بارش کا نزول کیا ہے، ستاروں کا چمکنا کیا ہے، چاند کا نکلنا کیا ہے، چاند کا چھوٹا اور بڑا نظر آنا کیا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین نے پورے اتقان کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقص، کسی طرح کا کوئی فطور، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو متقن یعنی محکم اس معنی میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کی حکمت وہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے تو اس کی حکمت وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، حاکم کے معنی میں بھی ہے، اور وہ حکیم محکم کے معنی میں بھی ہے۔ حاکم کا کیا مطلب، محکم کا کیا مطلب میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الخبیر، اللہ رب العالمین الخبیر ہے، الخبیر، الخبیر خبرہ سے، خبرہ کس کو بولتے ہیں عموماً؟ تجربے کو بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا ابھی کہ میں خبرے والا انسان۔ کس بارے میں خبرہ ہے آپ کو؟ میں فلاں ایڈمنسٹریشن میں مجھے خبرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اداری تمام امور سے میں واقف ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اداری معاملات میں مجھے خبرہ ہے، مطلب یہ کہ مکمل دقیق سے دقیق معاملات کے متعلق مجھے علم ہے، تبھی ہم کہیں گے کہ وہ خبیر ہے، یعنی ما لہ وما علیہ وہ جانتا ہے، ہر چیز الف سے لے کر یا تک اس علم سے یعنی اس فن سے متعلق وہ جانتا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں خبیر۔ اسی لیے بولتے ہیں خبیر شرعی ہے، شرعی تمام امور سے اس کو واقفیت ہے تو کہتے ہیں خبیر شرعی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام بھی خبیر ہے، کس معنی میں؟ کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے، ہمارے ماضی کو جانتا ہے، اس کی خبر ہے، ہمارے مستقبل کی اس کو خبر ہے، ہمارے معاملات کی اس کو خبر ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْخَبِيرُ، یعنی ہمارے ظاہری باطنی تمام امور پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور مکمل دقت کے ساتھ اس کو تمام امور کے متعلق خبر ہے، اسی لیے وہ خبیر ہے۔ اس آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنے دو اسم اور دو صفتوں کا ذکر کیا۔ دو اسم، الحکیم اسم ہے، الخبیر اسم ہے، یہ دو اسم۔ صفت حکمت، حکمت صفت حکمت کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسرے
صفت خبرہ کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان دو صفتوں اور ان دو کیا کہتے ہیں دو نام اور دو صفتوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا، وہو الحکیم الخبیر۔ بلکہ بعض کتابوں میں وہو الحکیم الخبیر سے پہلے وہو الحکیم العلیم، وہو العلیم الحکیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے اس حصے کا بھی اضافہ کیا۔ بعض کتابوں میں اس طرح بھی ہیں، یعنی یہ حصہ بھی ہیں، جیسے میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہاں پر میرے سامنے شیخ صالح فوزان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہو العلیم الحکیم کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ بعض دوسرے نسخوں میں وہو العلیم الحکیم اس حصے کا بھی ذکر ہے۔ علیم الحکیم، علیم الحکیم، اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین الحکیم ہے۔ الحکیم سے متعلق تو ہم بات کر چکے ہیں۔ العلیم یعنی اللہ رب العالمین کے صفت علم کا ثبوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس حصے کو یہاں پر اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کیونکہ آگے جن آیتوں کا شیخ الاسلام نے تذکرہ کیا ہے، جیسے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الحکیم الخبیر، آگے اسی طرح وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، اسی طرح وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، اسی طرح لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اسی طرح ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بلکہ یہ آیت چھوڑ دیں، اس سے پہلے جتنی آیتیں میں نے ذکر کی ہیں، یعنی جو شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، ان تمام آیتوں کا تعلق رب العالمین کے علم اور اس کی قدرت سے ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وہ جانتا ہے، اس کا علم کس طرح ہے، دیکھیے رب العالمین کا علم، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، مطلب جو کچھ زمین میں ہے، چاہے وہ زمین میں موجود مردے ہوں، قبروں کے اندر موجود مردے ہوں، چاہے وہ زمین میں بوئے جانے والی بیج ہوں، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، چاہے وہ زمین کے اندر موجود خزانے ہوں، تمام کی تمام اس سے مراد ہیں رب العالمین اس سے باخبر ہے، اس کا علم رب العالمین کو ہے، یعنی وہو العلیم الحکیم میں جو علیم ہے رب العالمین، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں، بولا جائے یلج کے معنی داخل ہو، جو کچھ زمین میں داخل ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا علم رب العالمین کو ہے۔ وما یخرج منها، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، چاہے پودے نکلتے ہوں، چاہے اناج نکلتا ہو، چاہے وہ معدنیات، سونا چاندی پیٹرول فلاں فلاں، جو کچھ ہو، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، چاہے وہ زمین سے پھوٹنے والے چشمے اور پانی ہو، سارے کے سارے کا علم رب العالمین کو ہے۔ اور اسی طرح وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہو آسمان سے یا فرشتے نازل ہوتے ہوں آسمان سے، اس کا علم رب العالمین کو ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو کچھ آسمان میں جاتا ہے، چاہے وہ فرشتے جاتے ہوں، چاہے وہ ہمارے اعمال جاتے ہوں، ہر چیز کا علم رب العالمین کا ہے، رب العالمین کے پاس ہے، یعنی ہر چیز پر رب العالمین اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ کافی لمبی آیت ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج یہیں پہ رک جاؤں، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم لوگ بقیہ اس حصے کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها وغیرہ، ان آیتوں کو انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ان تمام باتوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر اس کے علم سے وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ان آج کی تمام باتوں سے اور مطلب ان آیتوں سے جو بات ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے، اور اس سے پہلے کی آیت سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رب العالمین حی ہے، اور حی پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ آج مردوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ حی جو کہ کبھی نہیں مرتا، جس کو موت نہیں آتی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو آپ نے بھیجی ہے اس میں ہے، جی بالکل اس میں ہے۔
کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ اجازت چاہیں گے آپ سے۔ اللہ بارک فیک۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ رحیم الحمد للہ